میرا حسین تو وہ بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے میرا حسین، جو جو ان کا ہو کے دیکھ لینا ایک بار، ان کا ہو کے دیکھ لے پھر کیسے بگڑی ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کے قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ سب بیبیاں، شہزادیاں اور شہزادے امام زین العابدین، ان کو دمشق کے اندر قید خانے میں رکھا گیا۔ اور روایتیں بہت ہیں، کربلا پہ بہت لکھا گیا، جتنا محنت کرو گے جتنا پڑھو گے اتنا نکل کے آئے گا۔ یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں بھائی ہوں، یہاں کس کو فرصت ہے دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی؟ 1450 سال کا ذخیرہ ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ۔ تو دمشق کے قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ ایک آدمی تھا اہل بیت کا محب، وہ قید خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کسی سے بات کر رہا تھا، تو ایک ننھی سی بچی کی آواز آئی، پھپھی امی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ روزانہ پرندے اپنے گھروں کی طرف، گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، وہ کون سی شام آئے گی کہ ہم بھی اپنے گھر کی طرف جائیں گے پھپھی امی؟ تو پھپھی اپنی بھتیجی سے کہتی ہے بیٹی صبر کرو، اللہ نے جب تک لکھا ہے آزمائش امتحان ہم دیں گے، پھر جب امتحان مکمل ہوگا تو ہم بھی اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پھپھی امی مجھے بھوک لگی ہے نا، آپ تو قید خانے کا کھانا بھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ پرہیز کیا کرو کھانے سے، تو میں رکتی ہوں، بھوک مجھ سے برداشت نہیں۔ اور اس کے بعد بھتیجی اپنی پھپھی سے کہتی پھپھی امی ایک کام کرو، تمہاری دعا بہت قبول ہوتی ہے نا پھپھی امی، ایک کام کرو، یا تو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو، دعا کر دو، یا پھر یہ دعا کر دو کہ میری موت ہو جائے، میں مر جاؤں تاکہ مجھے بھوک اور پیاس اور اس تکلیف سے نجات۔ وہ کون بھتیجی تھی جو کہہ رہی تھی یوں قید خانے میں؟ اسی یتیم کا نام سکینہ شہزادی، اور جو تسلیاں دے رہی تھی اس باہضم اور باحوصلہ خاتون کو دنیا سیدہ زینب کہتی۔ یہ دردناک چیز سن کر وہ آدمی تڑپ گیا، اور تڑپ کر گھر گیا، اور گھر جا کے کہنے لگا اپنی بیوی سے دیکھو، ہر جمعہ کو تم جو امام حسین کی طرف سے صدقہ کرتی ہو نا، ایک کام کرو، میں کچھ کوشش کرتا ہوں، جیل میں کچھ خاص کہتی ہے اور سنا ہے ان کی باتوں سے کہ بڑے نیک لوگ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تم تو صدقہ دیتی ہو جمعہ کے دن امام حسین کے نام سے، کسی اور کو نہ دو، قیدیوں کو دے دیتے ہیں چل کے۔ اچھا، صدقہ بنایا، کھانے میں تیار کیا، اور اس کے بعد جو داروگا تھا جیل کا اس کو کچھ پہلا پسلا کر کچھ دیا، اور اس کے بعد قید خانے تک رسائی حاصل کی گئے تو کیا دیکھا، ایک ننھا سا دبلا پتلا زرد رنگ کا شہزادہ 12-13 سال کا ہتکڑیوں میں پڑا ہوا ہے اور روتے ہوئے بھی ذکر کر رہا ہے، ننھی سی بچی ہے وہ بھی ذکر کر رہی، رو رہی، سارا ماحول ایسا ہے۔ وہاں پر وہ خاتون پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا اے قیدیو تم کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہر جمعہ کو میں امام حسین کے نام سے صدقہ کرتی ہوں، تو میں صدقہ لے کر آئی ہوں حسین کا، بس یہ کھا لو اور دعا کرو کہ اللہ میرے مولا حسین کی عمر دراز کرے، لمبی کر دے، میرے مولا کی وہ اللہ لمبی کر دے۔ سب نے سنا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، جو زخم کو سوکھ رہے تھے وہ پھر سے ہرے ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ سیدہ زینب نے پوچھا اے خاتون، حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اس دمشق میں حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہا بی بی بڑا محسن ہے وہ میرا، اس کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے، اسی لیے احسان کا بدلہ احسان، میں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اور صدقہ دے کے دعا کرواتی ہوں۔ کہا کیا احسان ہے ان کا؟ کہا بی بی میرے ابا صحابی تھے، میں صحابی رسول کی بیٹی ہوں، اور میرا بچپنا مدینہ منورہ میں گزرا، اور شادی کے بعد میں ہجرت کر کے دمشق آئی ہوں۔ میرا بچپنا مدینہ منورہ میں گزرا، میں بچی تھی، چھوٹی بچی، اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے یعنی حکیموں نے جواب دے دیا، حکیموں نے کہا یہ بچی بچے گی نہیں، مر جائے گی۔ تو کسی نے صحابی رسول سے، میرے ابا جو تھے، ان سے کہا ارے اگر طبیبوں نے جواب دے دیا تو کیا ہوا، ہمارا طبیبوں کا طبیب تو موجود ہے نا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو
تو پھر جانے طبیبہ کے پاس جاؤ، دعا کرا لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو کہتی ہے وہ خاتون بی بی، بس میرے ابا لے گئے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور ڈال کے کہا آقا اکلوتی بیٹی ہے، طبیبوں نے کہا مر جائے گی، چند سانسیں لے رہی ہے، اے جانے مسیحا کرم فرمائے۔ بس یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ایک چاند جیسا خوبصورت شہزادہ دوڑتے ہوئے آیا اور حضور کو لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد اس کے ہاتھ مجھے لگ گئے۔ ہاتھ کیا لگنے تھے، اللہ نے مجھے شفا دے دیا، حیات نو دے دی، اس کے ہاتھ لگنے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بابا نے کہا بیٹا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدہ کا لال حسین تھا۔ جب اس کے ہاتھ لگنے سے تجھے شفا ہوئی ہے تو جب تک حیات رہنا حسین کی حیاتی کی دعا کرتے رہنا۔ میرا معمول ہے بی بی کہ میں ہر جمعہ کو صدقہ کرتی ہوں، اور جس کو صدقہ دیتی ہوں کہتی ہوں دعا کرو میرے حسین کی عمر لمبی ہو جائے، میرے حسین کی عمر طویل ہو جائے۔ اتنا سننا تھا، پورا قافلہ رو پڑا اور کہا بی بی اب اس کی عمر کی لمبی کے لیے نہیں، اب اس کا ایصال ثواب کے لیے نیاز کیا تھا۔ کہا کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں، جو تیرا مولا حسین تھا وہ شہید ہو گیا، اور ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ جو کونے میں زنجیروں میں قید پڑا ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اسی حسین کا بیٹا ہے۔ یہ 7 سال کی ننھی اسی کی یتیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر ان کی چیخیں نکل گئی۔ تو میرا مولا حسین وہ بچپنے میں کسی کو ہاتھ لگا تو اللہ دم توڑتے مریض کو شفا تھا۔ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، سچے حسینی بنو، توبہ کرو، انقلاب لاؤ زندگی میں، اور یہ ساری زندگی چیزیں اسی وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ علم کی طرف آؤ۔ علم سے دور رہو گے، یہی سب جہالت کرتے رہو گے، بدعات میں رہو گے، برا مت مانو، سچی توبہ کرو، زندگیاں بدلو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، علم پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، عہد کر کے اٹھو کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں عالم دین ہو، کیونکہ علم عام ہوگا، سارے خرافات اور بدعات ختم ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نبی اور آل نبی کے دامن سے احترام صحابہ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔